تصور کیجیے مدینہ منورہ کی اس پرسکون اور معطر رات کا، جب وحی کے فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک ایسی آیت لے کر اترے جس نے کائنات کے مادی اور روحانی توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ محض چند کلمات نہیں تھے، یہ عرش الہی سے نکلا ہوا وہ جلال تھا جس کے نزول کی خبر پاتے ہی ابلیس کے ایوانوں میں صفے ماتم بچھ گئے۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دنیا بھر کے بت اوندے منہ گر پڑے، جادوگروں کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور بادشاہوں کے تاج ان کے سروں سے زمین پر آ گئے۔ آخر اس آیت میں ایسا کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اسم اعظم کے اس پوشیدہ دروازوں تک جانا ہوگا جہاں انسانی عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں امام ابن کثیر اپنی شورۂ آفاق تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اس کے پیچھے تھے اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جسے سیدہ آیت قرآن یعنی قرآن کی تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان یعنی چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ذرا اس ہیبت کا اندازہ کیجیے کہ جب یہ آیت اتری تو سمندر کی لہریں رک گئیں، پہاڑ اپنی جگہ سے لرزنے لگے، اور شیاطین بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آج کائنات میں کیا ہونے والا ہے۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے وہ قلعہ نازل کر دیا ہے کہ جس کے اندر داخل ہونے والے پر اب شیاطین کا کوئی دور نہیں چلے گا۔ آیت الکرسی کے اندر کل 9 جملے ہیں۔ اگر ہم ان 9 جملوں کی ترتیب پر غور کریں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ پہلا جملہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی توحید کا اعلان ہے۔ دوسرا جملہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت بقا۔ تیسرا جملہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے یعنی اللہ کی ملکیت کا اظہار۔ چوتھا جملہ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے یعنی اللہ تعالیٰ کے جل الہی کا۔ پانچواں جملہ مرکزی جملہ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں۔ اب یہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے یعنی چھٹا جملہ چوتھے سے، ساتویں تیسرے سے، آٹھویں دوسرے سے اور نواں پہلے سے ربط رکھتا ہے۔ چھٹا جملہ وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ چوتھے جملے کی سفارش اور پانچویں کے علم سے جڑا ہے۔ ساتواں جملہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، یہ تیسرے جملے کی ملکیت کی وضاحت ہے۔ آٹھواں جملہ ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، یہ دوسرے جملے کی نیند نہ آنے کی صفت کا کمال ہے۔ نواں جملہ وہ سب سے بلند اور عظمت والا ہے، یہ پہلے جملے کی توحید کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ سیمیٹری ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ کلام اس ذات کا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کی ترتیب سے واقف ہے۔ یہاں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، تیری ہیبت سے گرتے ہیں سلاطین سما کے تاج، تیری قدرت کا ہے سکہ، تیری خلاقیت کا راج۔ یہ آیت کیا ہے ایک نوری ہزارے بندگی ہے، یہ وہ رستہ ہے جو دیتا ہے تاریخ میں بھی سراج۔ آئیے بات کرتے ہیں اسم اعظم کی جستجو اور آیت الکرسی پر۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایسا نام ہو جسے لے کر پکاریں اور اللہ تعالیٰ فوراً سن لے۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت الکرسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، ایک آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ علماء حق اور عارفین کا کہنا ہے کہ الحی
اور القیوم اللہ کی وہ صفاتی نام ہے جو تمام کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں۔ الحی وہ ہے جس کی اپنی زندگی کسی کے محتاج نہیں۔ القیوم وہ ہے جس نے کائنات کی ہر حرکت کو سہارا دے رکھا ہے۔ جب ایک بندہ تڑپ کر ان دو ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس زمین سے بلند ہونا شروع کریں۔ آپ اپنے شہر کو پیچھے چھوڑتے ہیں، پھر یہ نیلا سیارہ زمین ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح نظر آنے لگتا ہے۔ آپ نظام شمسی سے نکل کر کہکشاؤں کے اس سمندر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اربوں سورج اور خربوں ستارے موجود ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ روشنی کو بھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے اربوں سال چاہیے، لیکن آیت الکرسی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اپنی تمام تر وسطوں، بلیک ہولز اور کہکشاؤں سمیت اللہ کی کرسی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لفظ کرسی کا لغوی مطلب بیٹھنے کی جگہ یا تخت ہوتا ہے، مگر اللہ کی رسی کا تصور انسانی تخت جیسا ہرگز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن ہیں فرماتے ہیں کرسی سے مراد اللہ کا وہ علم ہے جس نے کائنات کو گھیر رکھا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے قدموں کی تجلی ہوتی ہے، جبکہ عرش کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرسی دراصل اللہ کے اس اقتدار اور بادشاہت کی علامت ہے جو کائنات کے ہر ذرے پر حاوی ہے۔ آپ اسے یوں سمجھے کہ جیسے ایک بادشاہ کا حکم اس کے تخت سے جاری ہوتا ہے، ویسے ہی پوری کائنات کے انتظامی امور کا مرکز یہ کرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وسعت کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی وہ آج کے دور کے سب سے بڑی ٹیلیسکوپ سے نظر آنے والی کائنات کو بھی چھوٹا ثابت کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو ذر، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑی چٹیل میدان یا ریگستان میں ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ ذرا اس منظر پر غور کریں، زمین و آسمان کی اتنی بڑی وسعت جس کا تصور کر کے انسان پاگل ہو جائے، وہ اس کرسی کے سامنے صرف ایک چھلا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ عظیم و شان کرسی بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے ایک ریگستان میں پڑی ہوئی انگوٹھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر بڑے بڑے مفکرین اور سائنسدانوں کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں۔ ہماری کہکشائیں جس میں 400 ارب ستارے ہیں وہ تو اس انگوٹھی کے ایک ایٹم کے برابر بھی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی اس عظیم و شان کرسی کو 4 ایسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے جس کی ہیبت کا اندازہ سن کر دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان فرشتوں کا حجم اتنا بڑا ہے کہ ان کے پاؤں 7ویں زمین کے بھی نیچے جمے ہوئے ہیں اور ان کے سار عرش الہی کے پائے کو چھو رہے ہیں۔ امام سکوتی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے ایک کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تمام سمندروں کا پانی اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں تو وہ پانی ایسے لگے گا جیسے رائی کا ایک دانہ۔ یہ فرشتے ہر لمحہ اللہ کی تسبیح و تمجید میں مصروف ہوتے ہیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کائنات کی تھکن سے پاک حفاظت پر۔ آیت الکرسی کا یہ جملہ کہ ان دونوں زمین و آسمان کی حفاظت اسے ذرہ برابر نہیں تھکاتے، انسان کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ انسان ایک فیکٹری، ایک گھر یا ایک مالک یا ایک ملک کی حفاظت کر کے تھک جاتا ہے، اسے نیند کی ضرورت پڑتی ہے، اسے آرام چاہیے ہوتا ہے، مگر وہ رب جو خربوں سیاروں کو آپس میں ٹکرانے سے بچائے ہوئے ہے، جو اربوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کا حساب رکھتا ہے اور جو کائنات کے آخری سرے پر موجود ایک سرے کی حرکت سے بھی واقف ہے، وہ کبھی نہیں تھکتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اونگ جائے، جیسا کہ آیت میں نفی کی گئی ہے،
تو کائنات کا پورا سٹرکچر دھماکے سے پھٹ جائے۔ یہ اس کی صفت قیومیت ہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مدار میں تھام رکھا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اس ناقابل شکست حفاظتی نظام سے جڑ جاتے ہیں جو کبھی نہیں تھکتا اور جس میں کبھی کوئی سقم نہیں آتا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس آیت کا یہ حصہ ہمیں اللہ کے علم کی اس گہرائی تک لے جاتا ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، مگر وہ جو ان کے پیچھے ہے یا جو آنے والا ہے کو بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے ہم کھلی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا علم صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوئے مگر ہونے والے ہیں۔ جب ایک بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ میرے ماضی کے گناہوں سے بھی واقف ہے اور میرے مستقبل کے اندیشوں سے بھی، اور جب وہ ان سب کا مالک ہے تو مجھے کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت کیا ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسی تاریخ دنیا کا جہاں شیاطین اور جنات انسانوں کے خلاف سازشیں بنتے ہوں، جادوگر اپنے شیطانی عمل سے لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو ایک ایسی تلوار عطا فرمائی ہے جس کی چمک سے شیاطین کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہ تلوار آیت الکرسی ہے۔ جب ایک بندہ خلوص دل سے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گرد ایک نوری حصار قائم ہو جاتا ہے جسے توڑنا کائنات کے کسی جادوگر کے بس میں نہیں۔ آیت الکرسی کی عظمت کا سب سے بڑا عملی ثبوت وہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی ہے جس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو تحفظ کا نقشہ دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ کے کھجوروں کے ڈھیر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف خاموشی چھائی تھی کہ اچانک میں نے ایک سائے کو حرکت کرتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لپک کر کھجوریں اپنے کپڑوں میں بار رہا ہے۔ میں نے فوراً اسے دبوچ لیا اور کہا، با خدا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ شخص گڑ گڑانے لگا۔ اس نے کہا، میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، مجھے اس بار معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل پگھل گیا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو غیب کی خبر رکھنے والے نبی نے تبسم فرما کر پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے کل رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی محتاجی کا رونا رویا تو مجھے رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر وہی ہوا اور تیسری رات بھی جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا اور سختی سے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو اس شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسا راز اگل دیا جو اس کے اپنے خلاف تھا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جب تم رات کو سونے لگو اور آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے ایک پہرے دار فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بٹک سکے گا۔ اگلی صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس نے سچی کہی ہے، مگر وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ وہ مہر تصدیق تھی جس نے آیت الکرسی کو شیطان کی ضد ثابت کر دیا۔ بڑے بڑے جادوگروں اور عالمین کے اعتراف موجود ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی کا عامل ہو یا کثرت سے اسے پڑھتا ہو، اس پر سفلی جادو، نظر بد اور کالے علم کے تیر اثر نہیں کرتے۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ کے ایسے نام موجود ہیں جو قاہر یعنی غالب آنے والے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم،
اسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ تو آپ دراصل اس سچائی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کا ہر محافظ سو سکتا ہے، ہر کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، ہر سیکیورٹی سسٹم دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ القیوم ذات آپ کے سانسوں کی، آپ کے جسم کی اور آپ کی روح کی پہرہ داری کر رہی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل سیب میں لکھتے ہیں کہ جادو دراصل ایک شیطانی گرہ ہوتی ہے جسے توڑنے کے لیے الحی القیوم کے الفاظ کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں۔ الحی کا مطلب ہے کہ جو زندگی دینے والا ہے، اور القیوم وہ جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جادوگر جب کسی کی زندگی یا صحت کو بگاڑنا چاہتا ہے تو وہ ان دو صفات سے ٹکراتا ہے، لیکن جب بندہ ان دو ناموں کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت حرکت میں آتی ہے اور جادو کی تمام گریں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ بزرگان دین نے آیت الکرسی کے ذریعے احسار باندھنے کے کئی طریقے بتائے ہیں جو مستند تجربات پر مبنی ہیں۔ سوتے وقت 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ آپ کے گرد ایک ایسا روحانی بلٹ پروف حصار بنا دے گا کہ کوئی جن یا خوابوں میں ڈرانے والی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اگر کسی گھر میں بے سکونی ہو یا ڈر محسوس ہو تو اس کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنے سے وہاں موجود شرپسند جنات جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت ایک بار اسے پڑھنے سے 70,000 فرشتے آپ کی واپسی تک آپ کے محافظ بن جاتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ایک ایسا بھی فائدہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی سے جڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا پابند ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی روح اتنی آسانی سے قبض فرماتا ہے جیسے آٹے سے باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کا اگلا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوتا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے اپنے کلام کی اس عظیم آیت میں چھپا رکھا ہے۔ اب تک ہم نے آیت الکرسی کی ہیبت اور اس کے کائناتی حجم اور شیطانی دنیا پر اس کے اثرات کو سمجھا، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا خاص نقطہ ہے جو اس آیت کو اسم اعظم کا مرکز بناتا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جنہیں پکارتے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور ناممکن چیز ممکن ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ عارفین حق فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ کے ساتھ مکالمے کا وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ اپنے کبریائی کا جلوہ دکھاتا ہے۔ الحی القیوم میں چھپے ہوئے اسرار کی انتہا۔ علم لدانی اور صوفیہ کرام کا اتفاق ہے کہ آیت الکرسی کے وہ 2 الفاظ الحی القیوم درجوں اور مرتبوں کی وہ چوٹی ہیں جہاں اسم اعظم قیام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کا کمال کا مجموعہ ہے۔ زندگی ہوگی تو علم ہوگا، زندگی ہوگی تو قدرت ہوگی، زندگی ہوگی تو سماعت و بصارت ہوگی۔ جب آپ اللہ کو یا حی کہہ کر پکارتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو موت سے پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور جس نے ہر سی روح کو زندگی عطا کی ہے۔ القیوم یہ وہ صفت ہے جس نے پوری کائنات کے ڈھانچے کو بکھرنے سے بچایا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، القیوم وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں مگر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ آپ کی خون کی گردش سے لے کر ستاروں کی جنبش تک سب اس قیومیت کے مرہوم منت ہے۔ جب ان 2 ناموں کو ملا کر یا حی یا قیوم کہا جاتا ہے تو گویا بندہ کائنات کے اس سافٹ ویئر کو پکارتا ہے جس کے قبضے میں زندگی بھی ہے اور زندگی کا نظام بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سخت پریشانی آتی تو آپ تڑپ کر فرماتے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے،
میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں جو 10 صفات بیان کی ہیں وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کہ کائنات کا سرچشمہ صرف ایک ہے۔ الحی القیوم، یہ انسان کو زندگی اور اس کے اسباب کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ انسان کو تنہائی میں بھی سکون دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ غافل نہیں۔ فی السماوات وما فی الارض، یہ انسان کے اندر سے ہرس اور لالچ ختم کرتا ہے، اور جب سب کچھ اسی کا ہے تو میں پریشان کیوں ہوں۔ اور اس کا اگلا حصہ یہ انسان کو اللہ کے جلال اور اس کی بڑائی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے بے پناہ علم کا یقین دلاتا ہے اور اسے میرے ماضی کے دکھ اور مستقبل کے اندیشے کا پتہ ہے۔ یہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے کہ میرا علم اللہ کی عطا ہے۔ یہ کائنات کی وسطوں میں اللہ کی حکمرانی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ یہ حفاظت کا ضامن ہے۔ اور اس آیت کا اختتام اس بات پر کرتا ہے کہ سب سے اونچی اور بڑی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مستند روایات اور اکابرین کے تجربے سے ثابت ہے کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو، وہ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے اور سونے سے پہلے اسے اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ کا نام القیوم موجود ہے، اور القیوم وہ ہے جو رزق کی تقسیم کا ذمہ دار ہے۔ جب آپ مالک کائنات کی اس صفت کو بار بار پکارتے ہیں تو کائنات کی تمام مادی قوتیں آپ کے لیے مسخر کرتی جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ داستان محض ایک تقریر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی دعوتی فکر تھی۔ آیت الکرسی وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھے، چاہے جادو کا اندھیرا ہو، دشمنوں کا خوف ہو، رزق کی تنگی ہو یا موت کا ڈر ہو۔ آیت الکرسی ہر مشکل کا وہ حل ہے جو براہ راست عرش الہی سے جڑا ہوا ہے، بغیر کسی مبالغے کے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں برکتوں کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور جہاں یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے وہاں سکون قلب کی وہ دولت میسر آتی ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں خرید سکتی۔ یا اللہ، کلام پاک کی عظمت کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ اے حی القیوم، ہمیں ہماری پریشانیوں، قرضوں اور بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ، ہمیں اس آیت کا وہ فہم عطا کر جو ہمارے ایمان کو کامل کر دے۔ ہمیں اپنی کرسی اور عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پر تیری توحید کا کلمہ ہو۔ اے زمین و آسمان کے مالک، ہمیں ہر شیطانی کے شر اور ہر جادوگر کے مکر اور ہر حاسد کے حسد سے اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ تھی آیت الکرسی کی وہ گہری اور مستند تحقیق جو ہم نے آپ کے لیے برسوں کے مطالعے اور معتبر کتابوں کے حوالے سے تیار کی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ کیا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیے، اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کسی پریشانی یا جادو کے اثرات کا شکار ہیں۔ کمرس میں یا حی یا قیوم لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور بتائیے کہ اس ویڈیو کا کون سا حصہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید تفصیلی اور مستند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے علم و روحانیت کے ایسے ہی خزانے لاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔